یہاں جو نظام چلا اس نظام پر، اس کے خاکے پر بھی نظر ڈالنے کی توفیق ملی. ہمارے محترم مولانا صاحب نے دکھایا کہ یہ پروگرام چل رہا ہے. اس کی جامعیت اور ہمگیری آپ لوگوں نے بھی محسوس کی ہوگی. یہ بات بھی ہے کہ آپ حاضرین میں سب علماء نہیں ہیں. بعض علماء ہیں، بعض حفاظ ہیں، بعض غیر عالم، غیر حافظ، مگر دین دوست، دین پسند، دین کے خدمت گزار ہیں. اس لیے پروگرام میں جو عنوانات رکھے گئے وہ سب کی منفعت کے حساب سے رکھے گئے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں لیکن تجوید سے باخبر نہیں ہوتے اور قرآن مجید ان کا صحیح نہیں ہوتا. اصل الاصول اور علم العلوم قرآن کریم ہے. اگر اس کا پڑھنا صحیح نہ ہو تو اس کا سمجھنا اور اس کے اندر تحقیق کرنا، اس کی مرادوں تک پہنچنا، اس کے نقطوں کو حاصل کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا اور اس کے نور کو اپنے سینے میں بسانا، یہ سب تو دوسرے نمبر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں درجہ ہے. پہلا درجہ تو صحت کے ساتھ تلاوت کرنا اور پڑھ سکنا ہے. اس لیے مولانا صاحب نے آپ کے پروگرام کے اندر تجوید کو بھی اہمیت کے ساتھ رکھا اور اس کی کلاسز ہوتی رہیں، مشقیں ہوتی رہیں آپ لوگوں کی. اور باقی جو کچھ ہے وہ سب بہت اہم موضوعات ہیں. مجھے انہوں نے اپنے حسن ظن اور محبت سے آپ کے اس آخری پروگرام میں مدعو کیا اور میں بھی سعادت سمجھ کے حاضر ہو گیا. جو لوگ دور دراز سے وقت نکال کر، ایک دن دو دن کا نہیں، 20 دن کا وقت نکال کر کے علم کی طلب میں آئے ہیں، ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا بھی سعادت ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر ہوں. لیکن حکم یہ ہے کہ کچھ عرض کروں تو بس اپنی زندگی کے تجربات کے اعتبار سے اور آپ میں سے اکثر لوگوں سے عمر میں زیادہ ہونے کی بس فضیلت ہے اور کچھ نہیں ہے. اس اعتبار سے تجربات زیادہ ہوں گے، حالات کا اندازہ زیادہ ہوگا، بس یہ ہے. اور اب آپ لوگوں کو اب کام کرنا ہے اور میدان آپ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کرنے کے واسطے ایک آیت، ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. اہل علم کو تو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، باقی سب حضرات کے لیے بطور مذاکرہ کے اس پر کچھ گفتگو ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہر عام سے عام مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب کے ناصر ہیں، ان کو کسی نصرت کی ضرورت تو ہے نہیں کہ اللہ کی کیا مدد کریں، کیسے کریں، کس پہلو سے کریں. اللہ مدد کا محتاج نہیں. جو مدد کا محتاج نہیں اس کا کیا. تو جیسے مفسرین نے کچھ اضافہ کیا تفسیری کہ ان تنصروا دین اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تو محتاج نہیں ہے مدد کا، لیکن دین اس دنیا میں تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. اور یہ بات بھی سچائی ہے کہ دین بھی محتاج نہیں ہے ہماری نصرت کا، اس لیے کہ دین جس کا ہے جب وہ محتاج نہیں ہے تو اس کا دین بھی محتاج نہیں ہے. ایمبیسیڈر ہوتا ہے کسی ملک میں، کوئی کسی کا بھیجا ہوا ہو، تو اگر وہ حکومت کسی کی محتاج نہیں ہے تو ان کا سفیر بھی کسی کا محتاج نہیں. وہ حکومت کی قوت کے ساتھ، قوت اس کے ساتھ لگی ہوئی. تو اللہ کا دین پھلنے، پھولنے، چمکنے، دمکنے، پھیلنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. جیسے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں. لیکن اس کائنات کا نظام اللہ نے جس ترتیب پر بنایا ہے وہ اسباب والا نظام ہے.
اس لیے اسباب کے درجے میں ہمیں اللہ کے دین کی نصرت کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اس دین کی حفاظت کرو، تمہاری ذمہ داری ہے، حفاظت بھی تم ہی کرو، اشاعت بھی تم ہی کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے تمہاری حرکت میں برکت دے گا، اور اللہ رب العزت تمہارے ذریعے سے ہونے والی محنتوں کو کامیاب کرے گا، بامراد کرے گا اور بار آور کرے گا۔ کرے گا تو اللہ ہی، لیکن کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ بس اتنی سی نصرت ہے جس کو نصرت کہا گیا، ان تنصر اللہ، تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ بس اتنا ہے، وہ حرکت جو اس دین کی سربلندی کے لیے ہم کریں، بس وہ حرکت۔ اور وہ حرکت میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے کہ ہماری حرکتیں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ایک گونا اور ایک درجہ قدرت ہمیں بھی دی گئی ہے، اس قدرت کے استعمال کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور وہ قدرت محدود ہے، مختصر ہے، تھوڑی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، قابل ذکر بھی نہیں، پر ہمیں دی گئی ہے، ایک قدرت دی گئی ہے۔ اس قدرت اور اس استطاعت کو آپ میں جو علماء ہیں وہ عقیدۃ الطحاوی میں پڑھ چکے ہوں گے کہ استطاعت مع الفعل اور استطاعت قبل الفعل۔ ایک قوت ہے جو قبل الفعل، وہ ہماری قوت ہے، اور ایک استطاعت مع الفعل ہے، وہ اللہ کی قوت ہے۔ وہ فعل وجود میں آتا ہے اللہ کی استطاعت سے، لیکن اس فعل کے وجود میں لانے کا سبب ہماری استطاعت کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سبب، اسباب۔ اور وہ ہماری استطاعت کیا ہے؟ اس کو متکلمین نے بتایا کہ سلامتی آلات و اعضاء و ارکان، صحیح اختیار اسباب کا جو اللہ نے عادی اسباب اس دنیا میں دیے ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا اور ان کا اختیار کرنا، یہ ہماری استطاعت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کو نہیں عطا کی ہے، اشرف المخلوقات کو عطا کی ہے۔ اب عام طور سے غلط فہمی یہاں ہو جاتی ہے کہ بھئی اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، یہ چیز کچھ اس طریقے سے کہیں بولی جاتی ہے کہ عوام خواص کے ذہنوں میں بھی یہ آ گیا ہے ہمارے کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے کرنے کا ہے، ایسا آ گیا ہے۔ اور یہ صحیح تصور عقیدے کا اہل السنت والجماعت کے نزدیک نہیں ہے۔ آپ کی استطاعت جو قبل الفعل ہے، جب تک آپ اس کو وجود میں نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی استطاعت کو ہمارے ساتھ نہیں جوڑے گا، اس لیے کہ ہم پابند ہیں اس کے حکم سے اس استطاعت کے استعمال کرنے کے، اس قدرت کے استعمال کرنے کے ہم پابند کیے گئے اللہ کی طرف سے۔ اب اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو اللہ ہم سے مواخذہ بھی نہیں کرتا، اگر اس کے بعد نہیں ہوتا، اور اگر وہ استطاعت استعمال میں نہیں ہوئی تو ہم عند اللہ مسئول ہیں، ماخوذ ہیں، اور ہم سے پوچھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جواب طلب کرے گا۔ تو اس تھوڑی سی سمجھ کی غلطی نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو کام سے غافل کر دیا، بہت سے لوگ ناکارہ ہو، حالانکہ ان میں استطاعت تھی، وہ استعمال کرتے، کبھی ہم سوچتے نہیں، ہم کہتے بھائی کوششیں تو ہو رہی ہیں، کوششیں تو ہو رہی ہیں۔ جیسے سالکین سے ہمیں اکثر تجربہ ہوتا ہے، سالکین سمجھتے ہیں نا، جو کسی کو اپنا پیر بڑھا کر کے براہ خدا میں چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان سے اکثر یہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حالات کی اطلاع میں یہ کہتے ہیں حضرت پوری کوشش کر رہا ہوں مگر نہیں ہو رہا ہے، اکثر یہی کہتے رہتی کہ کوشش کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ نماز نہ چھوٹے چھوٹ جا رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ذکر کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، ایسے کہتے ہیں، جیسے وہ خود بخود ہوتا ہو وہ فعل، ایسے کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک اعتقاد میں فہم کی کوتاہی آدمی کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دی۔ دراصل وہ کرتا نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں،
تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے نا، جیسے کہا گیا ہے خواجہ پندارت کے دارت حاصل خواجہ بجوز پندار نیست۔ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ نے تو کوشش کے اوپر نتائج کو مرتب کرنے کا وعدہ کیا ہے، کرتا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کی کوشش کامیاب ہو رہی ہے، ہماری نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوشش میں فرق ہے۔ کچھ کام ہم کر سکتے ہیں، نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لیا ہے، تو یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی۔ اس کے نتیجے میں کام جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب میں اگر کم از کم اپنے تجربے کے حد تک، تو ہو سکتا ہے ہمارے علماء کرام اتفاق کریں جو میدان عمل میں ہیں، جو کوشش جس طریقے سے فطری طور پر ہونی چاہیے اہل باطل کر رہے ہیں، اس طرح فطری کوشش ہم لوگ نہیں کرتے۔ یہ مجھے جہاں جہاں علماء کے جوڑ ہو رہے ہیں، اور اس وقت تو لاک ڈاؤن کے بعد سے جب سے کام شروع ہوا ہے علماء ہی کے جوڑوں میں جا رہا ہوں ہر جگہ، کیونکہ علماء بھی ذرا اب سست پڑ گئے ہیں، کچھ مایوسیاں آ گئی ہیں، کچھ حالات بگڑ گئے ہیں، کچھ واقعی قابل رحم حالت ہے، اور کچھ جو ہے خود ہی سوچ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو جا کے پہلے اپنے طبقے کو جگانا ہے جو دوسروں کے جگانے والے ہیں۔ مؤذن صاحب کو اٹھانا ہے، مؤذن صاحب اٹھیں گے تو سب کو اٹھائیں گے، اذان دیں گے اور سب کو جگائیں گے اور اٹھائیں گے۔ تو اب ہم اس وقت یہ کام کر رہے ہیں کہ مؤذن صاحب کو اٹھا رہے ہیں، جا کے ہر جگہ جا کے علماء کو جوڑو ضلع بھر کے، اور ان سے کہو کہ بابا آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ جتنے سو گئے ہیں سب اٹھیں گے، سب کام پہ لگیں گے۔ تو اس لیے ان کو کھڑا کرنا ہے۔ تو سب جگہ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کچھ ذمہ داریاں ہماری ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کم ہمتی سے کام لے رہے ہیں، اور جو محنت باطل کر رہا ہے وہ محنت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ختم نبوت کے پروگرام بہت چل رہے ہیں شہر کے اندر بھی، جگہ جگہ۔ اب وہ 2-4 جگہ میں بھی گیا، اس بستی میں بھی ایک جگہ آیا تھا، وہاں بھی میں نے علماء ائمہ حفاظ سے یہی کہا کہ دیکھیے یہ بیٹھ کے ہم لوگوں کا مذاکرہ ہوتا رہے گا، لیکن نتیجہ مذاکرے کا کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ یہ مذاکرہ عمل کے لیے ہے اور حرکت کے لیے ہے۔ حرکت وجود میں آئے گی تو نتائج سامنے آئیں گے، اور مذاکرے ہوتے رہیں گے تو نتائج کیا ہے مذاکرے کا؟ مذاکرے کا نتیجہ عمل ہے، اور عمل کا نتیجہ ثمر ہے، پھل ہے اس کا، جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ہدایت کے پھیلنے کی شکل میں، گمراہیوں سے بچنے کی شکل میں۔ وہ اس کا ثمرہ ہے، وہ عمل کا ثمرہ ہے، اور عمل مذاکرے کا ثمرہ ہے۔ اگر مذاکرے پہ بات ختم ہو جاتی ہے تو آگے کا کیا مسئلہ ہے؟ آگے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے جب ذرا فکریں ہو رہی ہیں، لوگوں کو جوڑا جمع کیا اور رونا دھونا کیا، اتنا پھیل رہا ہے، فلاں فتنہ اتنا پھیل رہا ہے، فلاں اتنا، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ختم۔ اس کے بعد جتنے تھے شرکائے مجلس، ان کو اگلے ماہ میں پوچھو کہ آپ نے اس سلسلے میں وہ مذاکرے کے بعد کیا کیا کیا، تو وہ کرنا وہ بس برائے نام ہوتا ہے، بعضوں کا تو ہوتا بھی نہیں، کچھ کسی درجے میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، شکایت کی بات نہیں۔ ہم سب، میں بھی شامل ہوں، یہی ہو رہا ہے جی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والا اتنی تیزی سے کیسے پھیل رہا ہے، کہ صاحب ہم کو فکر ہو رہی کہ صاحب فلاں علاقے میں فلاں فتنہ پھیل گیا، قادیانی پھیل گئے اور شکیلی پھیل گئے اور فلاں فلاں فلاں، اللہ جانے کتنے ہیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے نام بنام فتنے بتا دیے تھے، بلکہ بعض شاہدین کہتے ہیں کہ اس کے ماننے والوں کی بھی تخمینہ یا تعداد بتا دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تو سب ہونا ہی ہونا ہے نا، وہ ہونا ہے، اور وہ نہ ہوتا تو ہم لوگ سو چکے ہوتے اور اسلام مٹ چکا ہوتا۔ باطل کا وجود حق کے سربلند ہونے اور سرخرو ہونے کا سبب ہے۔ باطل نہ ہو تو کیا مقابلہ، کس چیز کا مقابلہ؟ آدمی نکما، ناکارہ، کاہل مطلق ہو جائے۔ وہ باطل ہمیں سرگرم کرتا ہے، اللہ نے رکھا ہے اس لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔
ہر نبی کے لیے آداب بنائے گئے ہیں، خود سے نہیں بن گئے، اللہ نے اپنی تکوینی نظام سے بنایا ہے۔ کذالک جعلنا، ہم نے بنایا ہے، لکل نبی، ایک نبی بھی دشمنوں سے محفوظ نہیں تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ان کے وجود سے باطل چمکے گا، پھیلے گا، یہ مت ڈرو، تمہارا رب ہدایت دینے اور نصرت کرنے کو کافی ہے، مگر وہ نہ ہو تو تم کا کیا کرو گے؟ وہ ہیں تبھی تو کام کرو گے۔ تو فیاض ہو کہ شکیل ہو کہ جماعت المسلمین ہو کہ دیندار انجمن ہو کہ الا بلا پتہ نہیں کتنے ہیں، سب ہیں، یہ سب ہمیں چوکنا رکھنے، ہمیں متیقظ و بیدار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا آسمانی اور تکوینی نظام ہے۔ اس کو برا بھلا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مقابلے کے واسطے تمہارے سامنے ٹارگٹ رکھا ہے، تم مقابلہ کس سے کرو گے؟ اگر کوئی نشانہ نہیں ہے تو تیر اندازی کہاں کرو گے؟ اگر کوئی نشانہ نہیں ہے تو گھوڑ دوڑ اور ریسنگ کہاں کرو گے؟ نشانہ ہوتا ہے نا، اللہ نے یہ نشانے لگا دیے ادھر 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 ادھر، بہت سو رہے ہو تم لوگ، کام وام نہیں کر رہے ہو، تمہارے لیے اب ذرا ہم چوکنا کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ چوکنا کرنے کا سامان کیا ہے، اس سے ہماری حرکت و عمل میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جب ہم حرکت کریں گے تو باطل کو مجال نہیں ہے ٹکنے کی، عالم کے سامنے، داعی کے سامنے باطل کیسے ٹکے گا؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مذہوق ہونے کے لیے ہی پیدا کیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ ہے ہی اسی واسطے کہ وہ مٹے، وہ ہے ہی اسی واسطے کہ وہ دفن ہو اور دبے، لیکن یہاں دفن ہوگا وہاں سر اٹھائے گا، وہاں دفن ہوگا یہاں سر اٹھائے گا، کیونکہ وہ خدا کے تکوینی نظام کا حصہ ہے۔ اس لیے فتنوں سے گھبرانا مومن کا کام نہیں، اور عالم کا تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ قائم مقام نبی ہے، ان کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، ان کے ممبر پہ کھڑے کے خطاب کرتا ہے، ان کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، اور ان کا کام دعوت کا کرتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ وہ کیسے ہارے گا ہمت؟ جب نبی ہمت نہیں ہارتا تو نبی کا وارث بھی ہمت نہیں ہارتا۔ تو ہمت ہارنا اور رونا کیا ہے کہ سب ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا۔ مجھے یاد آیا ابھی کہ ایک دفعہ ہمارے طرف میں ایک مسجد ہے، مسجد معراج، اس میں جوڑ ہوا تھا شہر کے خواص کا۔ اس وقت کے امیر حضرت محترم نعیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، بسا بزرگ آدمی، بڑے اللہ والے، صاحب نسبت، صاحب ذکر، صاحب توجہ، اللہ نے بڑا مرتبہ دیا، وہ بھی موجود تھے بحیثیت امیر۔ تو ان کے سامنے ایک علاقے کے حالات میں مخالفین کی مخالفتوں اور ستانے اور پریشان کرنے کا لمبا چوڑا کسی نے سنایا، ایک علاقے والوں نے آ کر۔ تو حضرت سر جھکا کے بیٹھتے تھے اکثر، تو سارا سنتے ہی رہے۔ بہت دیر سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر ان لوگوں کا رونا ہمارے سامنے آپ نے رویا ہے، اتنی دیر اللہ سے لو لگاتے تو سب فتنے ختم ہو جاتے، سب کہیں چلے جاتے، کیونکہ اللہ تو کرے گا، ہم کیا کریں گے، تم کیا کرو گے، اللہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے ہونے کا یقین کا یہ مطلب ہے کہ اسباب اختیار کرو اور اللہ سے لیتے رہو، اللہ سے تعلق لو لگاؤ۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ علماء کے مجموع میں اکثر بڑے درد بھرے لہجے میں ایک شعر پڑھتے تھے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی، کہ دل میں لگا کے ان کی لو، اللہ تعالیٰ کی، دل میں لگا کے ان کی لو، کر دے جہاں میں نشر ضو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو، بزم میں مگر روشنی نہیں۔ پہلے ایک ایک عالم ایک ایک علاقے کو سنبھال کے رکھا، ایک فتنہ نہیں گھس سکتا تھا اس پورے ضلع کے اندر۔ اب ہر ضلع میں 150-200 علماء میں جہاں جا کے پوچھتا ہوں، ہمارے تلنگانہ کے ہر ضلع میں اور مہاراشٹر میں اور کرناٹک میں جہاں جہاں میرا جانا ہوتا ہے، ہر ضلع میں کہیں 100 کہیں 150 کہیں 200، اور فارغ ہو کے آتے ہی چلے جا رہے،
آپس میں دست و گریباں، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، وہ کچھ کام کرنے جا رہا ہے اس کو بدنام کرنا، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی کمیاں نکالنا، خوبی تو کسی کی دیکھنا جانتا ہی نہیں آدمی۔ ہر ایک کی خامی دیکھو، ہر ایک کی خرابی دیکھو۔ یہ نظر کیا ہے؟ یہ نظر ہم داعیوں کی نہیں ہونی چاہیے، ہم دین کے خدمت گزاروں کی یہ نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نظر بہت غلط نظر ہے۔ بڑی بھونڈی سی مثال ہے مگر بالکل پکی ہے، بڑوں سے سنی، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایک چمن ہے، اس چمن میں انسان جائے گا تو اس کی نظر پھولوں ہی پہ پڑے گی۔ یہ پھول، ارے واہ کیا ماشاءاللہ کتنا عمدہ ہے، وہ پھول، یہ پھول، یہ پھول، ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور کچھ دکھتا ہی نہیں اس کو۔ اور چوپایا جاتا ہے تو اس کی نظر صرف گھاس پہ پڑتی ہے کہ یہ پتا نوچوں، یہ گھاس کھاؤں، یہ پتا، اسی پر اس کی نظر ہے، پھولوں سے اسے کچھ لینا دینا۔ اور ایک بد جانور ہوتا ہے، وہ جائے گا تو پورے چمن میں نہ پھول نہ پتے، اس کی نظر ہے صرف گو پیخانے کے اوپر۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری نظر جس پر پڑی اس کا عیب ہی دکھائی دیا، کوئی خوبی نہیں دکھائی دیتی۔ دوسرے عالم کی، دوسرے امام کی، دوسرے خدمت گزار کے، دوسرے داعی کی کوئی خوبی ہمیں نظر نہیں آتی، کمیاں، خرابیاں، برائیاں بس یہ نظر آتی۔ تو برا تو اس دنیا میں نبی کے علاوہ ہر کوئی ہے۔ کون ہے جو انبیاء کے علاوہ ہمارے عقیدے کے مطابق عیب سے خالی ہو؟ انبیاء کے بعد کوئی عیب سے خالی نہیں، حتیٰ کہ صحابہ۔ تو بھائی عیب تو ہر ایک میں ہے ہی۔ جب ہر ایک میں عیب موجود ہے تو اس کے برا ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ کی نظر کا برائیوں پہ پڑتے رہنا برا ہے۔ خوبی بھی تو دیکھو، ہمارے نظر میں گندگی ہے، گندی چیز کی طرف چلی گئی، ہماری نظر پاکیزہ ہوتی تو اچھی چیزیں نظر آتی، عمدہ چیزیں ہمیں نظر آتی۔ تمام دین کے خادموں کی قدر کیجئے اس عنوان سے کہ وہ کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہا ہے، بھائی کچھ تو بھلا کر رہا ہے نا اللہ کے دین کا، اللہ کے بندوں کا۔ اب اس میں کچھ خامی ہوگی، خرابی ہوگی، خیانت ہوگی، کچھ بھی ہوگی تو کیا میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں؟ میں عیوب سے پاک ہوں؟ اگر اپنے اوپر نظر ڈالیں تو پھر ہم کیا ہیں اپنے کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تھا تو وہ بادشاہ بہادر شاہ، لیکن بڑا اچھا شاعر تھا، قادر الکلام شاعر تھا، اس کا دیوان ظفر ہے، اس میں اس کے زندگی بھر کے کلام اور اس کی تخلیقات اس کے اندر ہے۔ تو وہ کہتا ہے، تھے جب تک اپنے عیبوں سے بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی برائیوں پہ جو اپنی نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ کب شروع کریں گے ہم کہ ہم اپنے عیوب دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، اپنے عیوب دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں۔ جس دن ہم کو یہ کرنا آ جائے گا اس دن ہم اللہ کے نظر میں پیارے ہو جائیں گے۔ اللہ کی نظر میں پیارے قیمتی کپڑے پہن کے نہیں ہوں گے، ابا قبا سے نہیں ہوں گے، شاندار پگڑی سے نہیں ہوں گے، ایک مشت داڑھی سے نہیں ہوں گے، سر سے پیر تک متبع سنت نظر آئیں، بہت بڑے ولی اللہ دکھیں تو لوگ تو کہیں گے کہ اللہ والے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تو ہمارے باطن میں دیکھتا ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھاتا، اللہ ہمارے باطن میں دیکھتا ہے۔ جب اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کے سر اور بھیدوں سے واقف ہے تو اس اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے کہ ہم پیارے بنائے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ جس دن ہماری نکاح اس کے بندوں کی خوبیاں دیکھنے والی بنے گی اور اس کے بندوں کے عیوب چھپانے والی بنے گی، اس وقت ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ آپ کے بچے کو کوئی بدنام کرتا ہے، آپ کے بچے کی برائیاں محلے میں مشہور کرتا ہے، کیا آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے؟ آپ کو اس سے دیکھ کے جی جلتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو آپ برا کریں گے، بدنام کریں گے، رسوا کریں گے تو اللہ آپ سے کیسے خوش ہوگا؟ اللہ پاک بھی خوش نہیں ہوگا۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو حسن سلوک کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا۔ تو خدا کے پیارے بننے کے لیے یہ ہونا چاہیے، اپنی خوبیوں کو زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، شکر کی حد تک دیکھنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے توفیق دی نماز کی، اللہ نے توفیق دی اتباع سنت کی، اللہ نے توفیق دی اپنا چہرہ بشرا حلیہ
سنت کے مطابق بنانے کی، اہل اللہ کی شباہت کی، یہ کوئی کم نعمت نہیں ہے، بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، میں اس کی تنقیص نہیں کرتا، لیکن اگر اس کو کافی سمجھتے ہیں تو پھر یہ غلط تصور ہے، یہ غلط خیال ہے، اس لیے کہ اس مسنون سراپا میں جو ہستی ہے وہ ہستی بھی مسنون زندگی والی ہو، مسنون صفت والی ہو، مسنون اخلاق والی ہو، وہ ہستی تو سراپا کے اندر ہے، اس لباس میں جو ملبوس ہے وہ کیسا ہے اللہ اس کو دیکھیں گے، اندر کون ہے، اندر والے پر اللہ کی نظر ہے، اندر والا انسان نیک ہے کہ نہیں ہے، ہماری خلوتیں ہماری جلوتوں کی طرح روشن ہے کہ نہیں، اللہ اس کو دیکھے گا۔ اگر ہم دن بھر لوگوں کے سامنے اچھے خاصے ہوں اور بڑے نیک نمازی سمجھے جاتے ہوں، اور اگر ہم رات میں اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں جا کر کے اپنے کمپیوٹر اور اپنے موبائل وغیرہ میں مشغول ہو جائیں اور اس مشغولی میں خشیت الہی خوف خدا ہمارے ساتھ نہ ہو اور پھر مبتلا معصیت ہو جائیں، تو اس رات کی تاریکی اور اندھیرے میں ایک آنکھ تو آپ کو دیکھ رہی ہے، سب آنکھیں بند ہو گئی، سب آنکھیں بند ہیں، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، کبھی نہیں بند ہوتی، وہ دیکھ رہی ہے، مسلسل دیکھ رہی ہے۔ میں نے آج جمعے میں لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہائی ویز کے اوپر ابھی ہمارے شہر حیدرآباد کے اطراف میں ایک آؤٹر رنگ روڈ ہے، اس کے اوپر شروع میں اسپیڈ لمٹ نہیں تھی کیونکہ بہت بڑی کشادہ ہے اور آسانی سے لوگوں کو شہر کے باہر جانے کے واسطے بنائی گئی ہے، ہم بھی جاتے تھے اور بہت آسانی سے بہت کم وقت میں نکل جاتے تھے باہر، لیکن اس پہ جا کے نوجوانوں نے ریسنگ کرنا شروع کی تو اس میں ایکسیڈنٹ ہوئے، بہت بڑے بڑے نقصانات ہوئے، تب پھر حکومت نے لمٹ مقرر کر دی کہ سب 100 سے آگے نہیں چلا سکتے اس کے اوپر، تو جگہ جگہ لگا دیا گیا ہے، اور جگہ جگہ درختوں کے بیچ میں اور یہاں ادھر ایسے مخفی جگہوں پہ کیمرے لگا دیے گئے ہیں، اور کیمرے لے کے بیٹھتے ہیں اور جس کی اوور اسپیڈ ہوتی ہے اس کو فوراً چالان کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ میں اکثر جانا ہوتا ہے اس روڈ پر سے، تو میں نے دیکھا کہ اس اعلان کے بعد سے، لمٹ مقرر کرنے کے بعد سے لوگوں کی رفتار بالکل بدل گئی، سبھی لوگ تقریباً ایک جیسے جا رہے ہیں، سبھی ایک جیسے جا رہے ہیں، ایک آدھ کوئی سرفرا نکل جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے جتنے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، بڑا آفیسر ہو، معمولی آدمی ہو، میکانک ہو، مولانا صاحب ہوں، سب ایک لمٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ صاحب تھوڑی غفلت کریں گے 1300 روپے کا چالان ہے، سیدھے آ جائے گا اپنے گھر پہ ہی، تو اگر نہیں بھی دیں گے تو کبھی کبھی یہی راستے میں روک لیتے ہیں اور ان کے پاس ان کے موبائل میں فوراً جا کر اچھا صاحب آپ کے اتنے 1000 روپے جمع ہو گئے، پے کیجئے، نہیں تو آگے نہیں جانے دیں گے، روک لیتے ہیں وہاں۔ یہ سسٹم صرف ہماری زندگی کی سہولتوں کے لیے نہیں ہے، یہ سسٹم اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنے کے واسطے، کہ ہمارا عقیدہ اس سے مضبوط ہو جائے۔ ایک آنکھ ہے جو ہر جگہ سے دیکھ رہی ہے اور وہ چالان پہ چالان کرتی جائے، آپ نے بالارادہ کسی نامحرم کو دیکھا، چالان ہو گیا، آپ نے کوئی موسیقی سن لی، چالان ہو گیا، آپ نے والد کی نافرمانی کی، چالان ہو گیا، آپ نے بیوی کو تکلیف پہنچائی، چالان لگ گیا، آپ نے بچوں کے حقوق نہیں ادا کیے، چالان، آپ راستہ چلتے چلتے زحمت اور تکلیف کا سبب بن گئے کسی کے لیے، چالان ہو گیا۔ ایک آنکھ ایک کیمرہ کنٹینیو لگا ہوا ہے، آپ کا پیچھا کرتا ہے، خلوت میں جاؤ، جلوت میں جاؤ، تحت الثری میں چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، وہ آنکھ پیچھا کرنا نہیں چھوڑے گی۔ الم یعلم بان اللہ یرا، وہ بے ایمان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ خلوت ہو کے جلوت۔ اگر ہم اس عقیدے پر ہیں، اگر ہم آیتوں کو صحیح سمجھتے ہیں، اگر ہم حدیثوں پر ایمان لائے ہیں، تو پھر کیسے ہم اللہ کے دیکھنے سے اور ان چالانوں سے غافل ہو جائیں گے؟ 25,000 30,000 بھی ہوگا، کچھ کر کے ادا کر دیں گے، لیکن اللہ کے چالانوں کو کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے، میں کتنا سدھر رہا ہوں، میں کتنا صالح بن رہا ہوں، میری صالحیت کی سند جو ہے مخلوق سے نہیں لینی ہے،
اگر مخلوق آپ کو خود قطب اور غوث اور قطب الاقطاب، قطب الارشاد کچھ بھی خطاب دے دے، اس کے ایک پیسے کا وزن نہیں ہے، کوڑی کا وزن نہیں ہے اگر اللہ رب العزت ہمیں نیک نہیں مانتا۔ ایک کوڑی کا وزن نہیں ہے، ساری دنیا آپ کے قدم چومتی ہوگی۔ کیا اہمیت ہے اللہ کے پاس جب تک اللہ نہ مان لے کہ یہ میرا بندہ ہے، جب تک اللہ نہ مان لے کیا اہمیت ہے اس کی؟ کیا ہم لوگوں کی تعریف اور دنیا، مال، خوشحالی، اچھی سواری، اچھے کپڑے، اسی پہ مطمئن ہو کر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں؟ تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے، رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہم اس میں شمار کر دیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا ملے نہ ملے ہم خادمان دین کوئی نظر اس پہ نہیں۔ ہاں اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ پاک محتاج نہ بنائیے، اللہ پاک معاشی آزمائش میں مت ڈالیے، اس لیے کہ معاشی آزمائش بہت فتنوں کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اللہ سے اس سے پناہ مانگتے رہیں، رزاق حقیقی کو پکارتے رہیں، جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کریں، اور روزی کا سب سے بڑا سبب تقویٰ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس تقویٰ کی روش پر رہیں اور احتیاط، اہتمام اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہیں، مانگنے میں کمی نہ کریں، پھر جو دے دے اس پر راضی رہنے کی عادت بنا لیں، اور کام جاری رکھیں، کام جاری رکھیں، کیے جاؤ کچھ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کوئی اور شے نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ کام کرتے رہو، کرتے رہو۔ آپ کی پوری کوشش سے آپ کی بستی میں ایک آدمی بھی حق و ہدایت کی طرف راغب نہیں ہوتا، زندگی بیت گئی اور ایک بھی نہیں مانا ہماری بات، تو کیا ہم ناکام ہیں؟ ناکام نہیں ہیں، کیونکہ کام کا حکم تھا، نتائج کا حکم نہیں تھا، ہمیں کام کا حکم تھا، ناکام نہیں ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں کوئی نبی تشریف لائیں گے، ایک امتی بھی ساتھ نہیں، ایک بھی نہیں پوری دعوت کے زمانے میں۔ ایسے انبیاء بھی آئیں گے قیامت میں، اور ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے 10-20 آدمی ہوں گے جو ان پر ایمان لائے ہوں گے۔ تو کیا وہ لوگ ناکام ہیں؟ وہ ناکام نہیں ہیں، سب کامیاب ہیں، کیونکہ کام کا حکم تھا، کام کیا ہے، نتائج ان کے ذمے نہیں تھے، نتائج پوچھے بھی نہیں جائیں گے، اور اس کے بارے میں اللہ ان سے مؤاخذہ نہیں کرے گا، سوال ہی نہیں ہوگا۔ میرے سے آپ سے بھی سوال نہیں ہوگا کہ کتنے لوگوں کی ہدایت ہوئی، یہ سوال ہوگا کہ کتنی تم نے محنت کی اور کیا کام کیا، بس یہ سوال ہوگا۔ ہمیں صرف کام ہی بتانا ہے اللہ کو، نتائج بتانا ہی نہیں ہے اللہ کو، کام بتانا ہے۔ لیکن اللہ بہت کریم ہے، بہت کریم ہے۔ ہمارے نبی کی دعوت کی قربانیاں، ان کے اصحاب کی قربانیاں اتنی ہو چکی ہیں کہ ان کی برکتیں ہر داعی کی زندگی کے ساتھ شامل ہیں، چاہے ہم ویسا کر بھی نہ سکے، لیکن انہوں نے اتنی کر دی ہے، پیشگی کر دی ہے انہوں نے اتنی قربانیاں۔ ان قربانیوں کی برکتیں آپ کام شروع کرو تو روز اول سے نظر آنا شروع ہو جائے، اتنی برکتیں ہیں۔ ہمارا کمال نہیں، ہمارے نبی کی قربانیوں کی برکت ہے، ہمارے نبی کے خون کی برکت ہے، ہمارے نبی کی آنسو اللہ کے ہاں مقبول ہو چکے ہیں، معتبر ہو چکے ہیں، پوری امت کے لیے آنسو بہائے گئے ہیں۔ جس امت کے لیے انہوں نے آنسو بہائے ہیں، آپ اس امت کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی محنت رائے گا کیسے جائے گی؟ اس لیے محنت رائے گا نہیں ہوگی، نصرت کرو اللہ کے دین کی۔ یہ ارادہ کر کے اس کیمپ سے جاتے وقت ہم سب یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہمیں آج کے بعد اپنی نامہ اعمال میں کوئی دن اللہ کے بندوں کی خدمت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ایک دن بھی خالی نہ ہو۔ ہمارا ہر دن ثبوت پیش کرے کہ اس بندے کے دل میں اپنے نبی کی کے غموں کا احساس تھا، اپنے نبی کے دکھ کا احساس تھا۔ ہمارا اعمال نامہ بتائے، اللہ کو بتائے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھے، اعمال نامہ بتائے۔ ایسی ایک وہ قصبہ ہے وہاں پر گجرات میں، پالنپور، آج کہتے ہیں گھر گھر عالم ہے، کوئی گھر عالم سے خالی نہیں، حافظ عالم ہر گھر گھر ہے، ایسا قصبہ ہو گیا۔ لیکن شروع میں ایک وہاں عالم دین تھے، دیوبند کے فارغ تھے، اور وہ
पूरा गढ़ था कट्टर बिदती लोग, और वहां काम करते थे। इतनी मुखालफत, इतनी नफरत पैदा की कौम ने कि हिंदू भी उनसे नफरत करते थे, हिंदू भी नफरत करते थे। हजरत मुहय्यिद सुन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया उनके बारे में कि एक दफे वो कहीं जा रहे थे, ऐसे ही दीन की खिदमत मारे मारे फिर के करते थे। उस जमाने में सहूलतें नहीं, कुछ नहीं। तो कहीं से जा रहे थे, प्यास लग रही थी, गर्मा था सख्त, औरतें कुएं पर पानी भर रही थी, हिंदू औरतें। तो इन्होंने उनसे कहा कि कुछ पानी पिला दीजिए। तो हिंदू औरतें चुल्लू बना के पानी डालते हैं, तो वो पानी पीने के लिए, वो पानी पीने, तो उन्होंने पानी डालना शुरू किया। और जब उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, और जब उनका नाम सुना तो उन्होंने पानी डालना बंद कर दिया, ये कह करके कि तुमको तो पानी पिलाना भी पाप है, ये कह के पानी डालना बंद कर दिया। इतने हालात से गुजरे और काम नहीं छोड़ा। तो एक दिन वो आया है तो वहां बिदत ढूंढो जाके कि कहाँ बिदत है, कौन बिदती है, वहां पर इसको ढूंढ। ऐसा वक्त है। तो काम करते हैं मेरे अजीजों, काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, राहतों का ईसार करना पड़ता है। ईसार के बगैर कैसे अल्लाह कामयाबी देगा, ईसार करना पड़ता है, आराम का ईसार। अपने बुजुर्गों के बड़ों को, अपने बुजुर्गों की आखिर जिंदगी को मत देखो। शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहिमहुल्लाह फरमाते, तालिब इल्मों से कहते थे, शागिर्दों से कहते थे, देखो अपने बड़ों, अपने असातिज़ा और अपने बुजुर्गों के आखिर ज़माने को देख के नकल करोगे, नाकाम हो जाओगे। उनके इब्तिदाई ज़माने को देखकर इत्तिबा करो तो कामयाब हो जाओगे। हम देखते हैं कि साहब हजरत वाला अब कैसा रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितने बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों में फिर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, एयर कंडीशन रूम में उनको आराम कर रहे हैं, और ये है और वो है वो है। तो हम ये समझते हैं कि साहब हम अभी से ऐसे हो जाएं, अभी से उनकी नकल शुरू कर देते। हालांकि उन्होंने ये सब चीज़ें खुद नहीं कमाई हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ जब दे सकते थे तो दे डाली। जब जवानी थी, उमंगों और आरजुओं और तमन्नाओं का ज़माना था, सब कुर्बान कर दिया, सब लगा दिया अल्लाह के नाम पे। अब जाके अल्लाह ताला ने कहा, बंदे तू बहुत थक गया है, मैं तेरे लिए आराम का इंतज़ाम करता हूँ। अल्लाह ने कुछ मुअतक़िदों को, उनकी खिदमत करने वालों को दिलों में मोहब्बत डाल के खड़ा कर दिया। अब वो लोग कर ले रहे हैं कि हज़रत को आराम कराओ, हज़रत को राहत में रखो, ये करो। अब वो कर लेंगे, वो खुदा का निज़ाम है। हम भी उस स्टेज पर पहुँचे कि खुदा की मिशनरी हमारे लिए, हमारी राहत के लिए, हमारे आराम के लिए, हमारे बुढ़ापे में लग जाए। लेकिन साहब अभी से हम उनकी नकल करेंगे तो फिर क्या होगा कि रूहानियत से महरूम रहेंगे, बग़ैर गूदे की नल्ली हो जाएंगे और बग़ैर केले का छिलका हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे, अंदर कुछ भी नहीं है। हैदराबाद के बारे में कहा जाता है, हैदराबाद नगीना, अंदर मिट्टी ऊपर चूना, ये हो जाएगा, ऐसा नगीना हो जाएंगे हम, बस खत्म, अंदर कुछ भी नहीं, हमारा बातिन खाली होगा। हकीमुल उम्मत रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस तालिब इल्म को देखता हूँ कि बहुत रख रखाव है, कपड़े, टोपी, चश्मा, कलम, हर चीज़ में उसको बड़ी फिक्र है कि एक मेयार होना चाहिए, तो मैं समझ जाता हूँ कि अंदर से खाली है, अल्लाह इसको कुछ भी अता फरमाने वाला, अंदर से खाली है। क्यों? इस वास्ते कि जब इन चीज़ों में लगा रहेगा तो काम कब करेगा। मैंने देखा हजरत मौलाना लतीफ़ुर रहमान बहराइची दामत बरकातुहुम को, बड़े बड़े अजीम मुहद्दिस हैं इस दौर में, बड़े आलिम दीन हैं, और हज़रत पीर साहब के खलीफा भी हैं, और माशाअल्लाह साहब सिलसिला, साहब ज़िक्र भी हैं। हर वक्त किताबों में लगे रहते हैं, पढ़ना, मुताला करना, तहक़ीक़ करना, तहक़ीक़ करना, तहक़ीक़ करना। तो हमारे पास भी एक दफ़े मेहमान खाने में एक दिन के लिए क़ियाम किया था, किसी काम से हैदराबाद आए हुए थे। तो मैंने देखा कि कुर्ता फटा हुआ है, पता भी नहीं है उनको, और इस तरीके का भी होश नहीं है, किसी चीज़ का होश नहीं है, बस ये है कि साहब काम करते हैं काम। तो काम करने वाले को इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान कहाँ है, इल्तिफात कहाँ है काम करने वाले। लेकिन हम तो साहब बनने ठनने में रह जाते हैं, ऐसे जैसे औरतों को शौक़ होता है बनने ठनने का, आज तालिब इल्मों और नौफारिग उलमा का शौक़ है कि बनने ठनने में रह गए, पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर रही कि कैसे संवरें, कैसे अच्छे लगें।
اور دیکھو اسٹیٹس پہ موبائلوں میں لوگوں کے آتے ہیں کوئی تو دیکھو ہر ایک کو فوٹو کا شوق ہے، اپنا سیلفی لے کر اپنا اسٹائلسٹ فوٹو اپنے اسٹیٹس پہ رکھا ہوا ہے۔ کس قدر ہم دین سے دور ہیں، دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بری بات ہے، لیکن ہم بعض عالموں کے اسٹیٹس پر ان کی بیٹی کی فوٹو ہے، چھوٹی سی ننھی سی بچی، اس بچی کی فوٹو اس پہ رکھے ہوئے۔ یہ کیا شوق ہے؟ جاہلوں کے، فاسقوں کے، یہ علماء کے شوق ہے۔ لیکن آج ایک عالم کو دیکھو، ایک عالم میرے بازو بیٹھ کر کے ایک جلسے میں کچھ اپنے فون پہ تلاش کر رہے تھے، کچھ چیز کی ضرورت تھی تو انہوں نے فون مجھے دیا، تو فون پہ انہوں نے وہ جو کیا بولتے ہیں مجھے نہیں بولنا آتا، اوپر جو پردہ رکھتے ہیں وہ پردے پر پیر صاحب کی فوٹو، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی، وہ رکھے ہوئے، کیونکہ ان سے بیعت ہے، اپنے شیخ کی فوٹو رکھے ہوئے ہیں فون کے اوپر۔ یہ علماء کا حال ہے، یہ ان کے ذوق ہے۔ اتنے مردہ بدتر ذوق رکھنے والے ایسے نفیس و متقی نبی کے کیسے ہم امتی ہو کر دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اور کیسے ان کے دین کو ہم سرخرو کر سکتے ہیں؟ ہمارے اذواق دیکھو کتنے مردہ ہو گئے، کتنے گئے گزرے ذوق ہمارے ہو گئے۔ ہر وہ چیز جو دنیا دار کرنا چاہتا ہے مولوی کرنا چاہتا ہے، ہر وہ چیز جو فساق و فجار کی ترجیحات ہے ہماری ترجیحات ہو گئی، نعوذ باللہ۔ آپ برا نہ مانیے، اپنوں میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، اس لیے برا نہ مانیے، غور کیجئے، سوچئے اس کی۔ یہ ہمارے ذوق ہو گئے، ان ذوقوں میں پھر ہمارا کیا ہے؟ ہم لوگ تو مجبور ہیں کہ بھئی کہیں جاتے ہیں، لوگ خواہی نہ خواہی وہ خود ہی اپنا بیٹھے بیٹھے فوٹو نکال لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کچھ بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ ایک بیٹھا ہوا تھا ذکر و سلوک کی محفل میں، اور چینل چلاتے ہیں تو موصوف کیا کیے، یہ ایسے رکھا ہوا ہے ان کی صدری کے جیب میں موبائل، میں سمجھا ہوا ہوں کہ موبائل رکھا ہوا ہے اور میری بات سن رہا ہے، لیکن وہ موبائل الٹا گھما کے کیمرہ چالو کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ گئے کس میں؟ ذکر و سلوک کی مجلس میں آئے۔ کیا ہے، کہاں جا کر ہم اللہ کا تعلق حاصل کریں؟ ہماری خانقاہیں بھی مردہ ہو گئیں تو کہاں سے حاصل کریں؟ کیسے اللہ کا تعلق ملے گا؟ کہیں تو جا کے چھوڑو بھائی ان چیزوں کو، کہیں شیخ کے پاس تو کم سے کم ان چیزوں سے آزاد ہو کے جاؤ، سب بند کر کے جاؤ، کوئی چیز نہیں، بس یہ ہے کہ میں ان کے توسط سے اللہ سے جڑنا چاہتا ہوں بس۔ لیکن وہاں بھی اپنے فون، وہاں بھی علائق، وہاں بھی خلائق، سب سے جڑے ہوئے، کبھی تھوڑے ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف یکسو ہو رہے، ہر وقت بیان میں بیٹھے ہیں اس میں بھی بچتا ہے، اس میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں اس میں بجتا ہے، اس میں سے نکل کے جا کے بات کر کے آتے ہیں، بات تو وہیں شروع ہو جاتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے ہلو ہلو بات کرتے رہتے ہیں۔ تو کیسے ہوگا بھائی؟ کوئی ادب ہے، کوئی تہذیب ہے، کوئی چیز ہے؟ ایثار کس چیز کا ہم نے کیا ہے؟ کیا اللہ کو دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے یہ چھوڑا تھا، یہ خواہش چھوڑی تھی، یہ چھوڑی تھی، یہ چھوڑی تھی؟ کیا دکھائیں گے اللہ؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ تمناؤں کو رخصت کر کے دل کو خالی کرو غیر اللہ کے تقاضوں سے، تو اللہ اس میں آ جائے گا اور اس کی تجلی رونما ہو جائے گی اس کے اندر۔ خالی کرو نا، جب تک بھرا رہے گا کیسے آئے گا اللہ تعالیٰ اس میں؟ اس کے گھر میں دوسروں کو قبضہ دے دیا ہے ہم نے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے۔ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، مفکر اسلام مولانا علی میاں، مولانا منظور نعمانی محی السنہ رحمہ اللہ، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہم اللہ اجمعین، ان لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دو زانوں ادب سے بیٹھا ہوا دیکھا حضرت پرتاپ گڑھی کی مجلس میں۔ بڑے مقام کے آدمی تھے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ان کے انتقال کے بعد فرمایا کہ وہ قطب الارشاد والتکوین تھے، اب یہ منصب شام کو منتقل ہو گیا ہے، ہندوستان میں تھا۔ اتنے بڑے بزرگ تھے، فرما رہے ہیں کہ نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، ہری میں دل کا احمد ہر دم پاس با رہنا۔ یہ دل کو خالی کرو بھائی، کیا کیا بھر کے رکھا ہے اس دل کے اندر؟ اس دل میں کینہ، اس دل میں حسد، اس دل میں بغض، اس دل میں نفرت، کیا کیا ہے اس دل کے اندر؟ آج میں نے ابھی کرنول میں خواص کی ایک مجلس میں کہا کہ آپ لوگ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں اور کوئی پارسائی نہیں ظاہر کر رہا ہوں، اپنے کو شامل کر کے بتا رہا ہوں کہ عوام الناس کے دلوں میں ایک دوسرے سے بغض اتنا نہیں ہوگا
جتنا خواص الناس کے قلوب بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دین کے خادموں کے قلوب میں وہ مدرسے والے وہ مدرسے والے سے عناد ہے، اس مسجد والے کو اس مسجد والے سے عناد ہے، اور وہ داعی کو اس داعی سے عناد ہے۔ کوئی ذرا اللہ قبولیت عطا کرے، کچھ آگے بڑھا، بس ختم، ہماری نظر سے گر گیا۔ کتنی گری ہوئی سطح پر آج ہمارے اخلاق ہو گئے۔ پھر کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ دشمنوں کے مقابلے میں، فرق باطلہ کے مقابلے میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ صفات بلند کرو میرے عزیزو، بلند کرو صفات کو، صفات محمدی، خلق محمدی سے اگر ہم اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے تو پھر جو برکت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تھی وہ برکت ہماری دعوت میں کیسے آ جائے گی؟ آج بھی کہتے کیسے ہوگا؟ ایک مثال یاد آئی مجھے، حالات میں پڑھ رہا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ان کے صاحبزادے تھے حضرت شیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بڑے عالم فاضل تھے، شیخ بھی بہت بڑے عالم فاضل تھے، وہ ان کے بیٹے بھی بہت بڑے عالم فاضل تھے۔ اب ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے تھے، شیخ ضعیف ہو گئے تھے، تو شیخ کبھی نہیں آتے یا آنے میں تاخیر ہوتی تو شیخ عبد العزیز کا بیان ہوتا تھا۔ مریدین کہتے تھے حضرت آپ بیٹھو، آپ شروع کر دو، تو وہ بیانات بھی کرتے تھے، اچھے بیانات کرتے تھے، لوگوں کو بہت علمی باتیں، دینی باتیں بتاتے تھے۔ پھر حضرت آ جاتے تو حضرت کا بیان ہو جاتا تھا۔ لیکن شیخ عبد العزیز کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ حضرت بیان کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات میں، چھوٹی چھوٹی سی بات میں لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگوں کی آہیں نکل جاتی ہیں، اور لوگ جو ہیں پتہ نہیں کیسے کیا ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں کہیں لکھا ہے کہ میں پہلے حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں اور ان کی تقریر کی تاثیر جو تھی اس کے بارے میں مبالغہ سمجھتا تھا بعض واقعات، لیکن جب میں نے تحقیق کی ان کے حالات لکھنے کے سلسلے میں تو محقق اور مستند مورخین نے بھی ان واقعات کو نقل کیا ہے، تو پھر میں نے بھی نقل کیا ان کرامتوں کو کہ ایک ایک بیان میں بسا اوقات کئی کئی لوگوں کی لاشیں اٹھ جاتی ہیں۔ حضرت فرمانے میں پہلے شبہ تھا، لیکن تحقیق کیا تو پھر مجھے یقین کرنا پڑا، اور اس کے بعد عالم عرب کے علمیہ میں لکھا ہے کہ اب تو یقین کامل ہو گیا، اس واسطے کہ میری جو تقریریں عالم عرب میں ہو رہی تھی، مصر میں ہو رہی تھی، اردن میں ہو رہی تھی، شام میں ہو رہی تھی نا، اس زمانے میں حضرت کو اجازت تھی، یہ سب پابندیاں اس زمانے میں نہیں تھی، پھر ریڈیو پہ نشر بھی ہوتی تھی، پھر تقریریں، تو کہا میں نے میری خود کئی تقریریں ایسی ہیں کہ عربوں کے مجمع میں جب میں نے صحابہ کے تذکرے کیے اور ان لوگوں کی غیرت کو جگایا تو کئی دفعے ایمبولینس آئی اور مجمع میں سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئی۔ تو یہ عربوں کی کیفیت ہے، اور اس میں حضرت بیان کرتے تھے عراق میں، بغداد میں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، تو ان لوگوں پہ اتنا اثر ہوتا تھا اس کا۔ خیر، تو اب ان کے بیٹے کو یہ اشکال تھا، ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ اپنے حضرت کے ایک خلیفہ سے کہا کہ میں اتنی زبردست تقریر کرتا ہوں، عالمانہ فاضلانہ تحقیقی گفتگو، کوئی متاثر نہیں ہوتا، ابا آتے ہیں ادھر ادھر کی کچھ باتیں بولتے ہیں، لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا کیا ہے فرق؟ یہ ان کو اشکال تھا۔ تو حضرت کے ایک خلیفہ سے جو جانشین بڑے تھے، عمر میں مقرب تھے، ان سے انہوں نے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا کبھی سمجھ میں آ جانا، بات بات کی فرق ہوتی ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ حضرت جو کسی اور عالم سے گفتگو کرتے ہیں وہ چیز تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے، یہ تو علم ہے جو آپ کے پاس ہے، ابھی علم کا نور ہے جو حضرت کے سینے میں ہے، وہ نور بھی مل جائے گا آپ کا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے سمجھا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے تقریر کی، گھنٹہ بھر زبردست ایک علمی عنوان پہ بات کی، بہت اچھی۔ حضرت بہت دیر سے آئے، اور جب آئے تو ان کی بات ختم ہو گئی، حضرت آئے بیٹھے، حضرت فرمانے لگے کہ رات میں نے دودھ پیا تھا اور جو دودھ بچا ہوا تھا وہ میں نے چھینکے میں اٹھا کے رکھ دیا تھا کہ کل کام آئے گا، رات کو ایک کالی بلی آئی اور سارا دودھ پی گئی۔ اب دیکھو مجمع ہچکیوں پہ ہو گیا، رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں اتنی زبردست تقریر کیا، کوئی متاثر نہیں ہوا، یہ ابا کا دودھ بلی پی گئی تو ان دن لوگ پریشان ہیں، سب رو رہے ہیں دھو رہے ہیں، سمجھے؟
انہوں نے کہا کہ بیٹا یہی تو ایک بات ہے جو حضرت کی صحبت میں رہتے رہتے اس مجمع کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ دراصل حضرت یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ زندگی بھر کے اعمال صالحہ کی پونجی اٹھا کے رکھی کہ کل قیامت میں کام آئے گی، لیکن نفس و شیطان نے اس کے اندر ریا اور دکھاوا اور فلاں چیزیں لا کر کے اسے ایسا بنا دیا کہ جب قیامت میں خدا کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ وہ کالی بلی یعنی نفس و شیطان ہمارا سارا دودھ پی گئے، اب کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے، آج کیا پئیں گے، قیامت میں کیا ملے گا۔ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے حضرت، سمجھنے والے سمجھ گئے، جو سمجھ گیا اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور اس کے سامنے قیامت کا منظر اور مایوسیاں اور اس دن کیا ہوگا یہ سب آ گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے میرے عزیزو، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ علم کے نقوش تو ہمارے پاس ہیں، الفاظ علم ہیں، انوار علم سے ہمارے سینے خالی ہیں۔ جب ہمارے سینے انوار علم سے خالی ہیں، ہم بولیں گے تو اثر کیا؟ اس واسطے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، گناہوں سے بچنا، خلوت و جلوت کو روشن بنانا اور اس کو گدلا ہونے نہیں دینا، گناہوں کی نحوست سے، منافقت سے، اور دل کو پاک صاف رکھنا، اس میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عناد نہ ہو، عداوت نہ ہو، حسد نہ ہو، غضب نہ ہو، یہ ساری گندگیوں سے پاک خالی کرو۔ اور اس کے بعد جب ہم ایسے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ میں اثر رکھے گا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اب دل سے نہیں نکلتی، زبان سے نکلتی ہے، دماغ سے نکلتی ہے، دل سے نہیں نکلتی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے نکلے بات ہماری، دل سے کب نکلے گی؟ تو میرے عزیزو، جب تک امت کا غم آپ کے سینے میں نہیں آئے گا، دل نہیں تڑپے گا، دل نہیں تڑپے گا۔ اب ان دنوں تو میں بہت زیادہ مرحوم اقبال کی مناجات کو بہت زیادہ سنتا ہوں، راستوں میں سنتا ہوں، بار بار سنتا ہوں۔ عجیب کیفیت اس اللہ کے بندے نے اس میں وہ کر دی ہے نا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو تڑپا دے، جو روح کو گرما دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ کیا ہے یہ دعا؟ اس دعا کے ایک ایک جملے پہ غور کریے، اس میں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں اور وہ سب ہم لوگوں کے لیے۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ وہ حقائق جو اللہ قلب کو عطا کرتے ہیں، اس کے بعد آدمی کا یقین بنتا ہے، اس کے بعد تعلق مع اللہ میں قوت و پختگی اور مضبوطی آتی ہے۔ باتیں ہی باتیں رہ گئیں، اب تو تصوف و طریقت بھی صرف لفاظی میں رہ گیا، حالانکہ وہ لفاظی نہیں تھی، وہ کیفیات کا نام تھا۔ تو کیفیات سے محروم اسی کو، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے۔ یہ دعا ہے، یہ اسی کی دعا ہے۔ دل خالی ہے، معرہ ہے بالکل، اس میں کسی محبوب کی ضرورت ہے، کوئی معشوق ہو، کوئی لیلا اس کے اندر ہو اور اس لیلا پر قربان ہو، تب دیکھو زندگی میں مزہ آتا ہے اور کام میں برکت ہوتی ہے۔ وہ لیلا کون ہے؟ وہ لیلا کائنات، محبوب کائنات اللہ پاک کی ذات ہے۔ جب تک وہ قلب میں جلوہ فگن نہیں ہوگی، یہ محمل خالی ہے، اس میں کوئی لیلا نہیں۔ جب اس میں کوئی لیلا نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ سڑک چھاپ عاشق ہے وہ، کوئی محبوب ہی نہیں ہے، محبت کی باتیں کرتا پھر رہا ہے۔ کس کی محبت؟ در و دیوار کی، درختوں کی، نہروں کی، کس چیز کی محبت ہے؟ ارے ایک محبوب ہونا چاہیے، محبوب کا انتخاب کرو۔ وہ شاہد لیلا اللہ کی ذات ہے، وہ ہمارے اندر آ جائے۔ اور یہ دعا میں انہوں نے کہا ہے کہ اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، یعنی اس شہر کے خوگر کو، شہروں میں رہنے کے ہم بہت شہر چاہیے، بس ہر عالم کو شہر چاہیے۔ اور دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے، گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، لوگ بے ایمان مر رہے ہیں، عیسائی کامیاب ہیں، قادیانی کامیاب ہیں، ہماری قوم کو، ہمارے نبی کے امتیوں کو مرتد بنا کر اپنے اپنے دینوں میں لے رہے ہیں۔ ہمارا تالاب چھوٹا ہو رہا ہے، ان کا تالاب بڑا ہو رہا ہے، کہاں سے ان کو مل رہا ہے سب؟ تو ہم کو، مولوی کو نہیں چاہیے
یہ سب سے کوئی مطلب نہیں ہے. شہر میں رہنا چاہیے, ٹیوشن خوب بڑے بڑے ملنا چاہیے, خوب کمائی ہونا چاہیے, سواری ہونا چاہیے, کپڑے اچھے ہونا چاہیے, گھر بڑا ہونا چاہیے, شادی اچھے گھرانے میں ہونی چاہیے, بس یہ دنیا ہی چاہیے. رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. تو کیسے اللہ کے وہ بندوں کی ہدایت ہوگی, کیسے ان کو بچایا جائے؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں, جو گاؤں میں وہ بھی شہر میں آ گئے, اور جو شہروں کے تھے وہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہی نہیں. ان بیچاروں کا کون پرسان حال ہے؟ کون ان مسلمانوں کے بارے میں ان کو ان تمام فتنوں سے بچائے گا؟ تو اس کے لیے ہم تیار نہیں. تو ایسا تو کرو, آپ اپنا سینٹر قیام گاہ کہیں بناؤ, جہاں مناسب سمجھو, جہاں سہولت ہے وہاں بناؤ, لیکن جا جا کے تو محنت کرو. اتنے کی تو قربانی دو کہ ہم جا جا کے محنت کریں. ٹارگٹ بنا لیں, بھئی میں فلاں علاقے کو, اس نے وہ نظام آباد کی ایم پی تھی کہ کویتا, اس نے کہا کہ میں نے نظام آباد کو اب گود لے لیا ہے, یعنی جیسے لے پالک کو پالتے ہیں محبت خلوص سے, میں پورے شہر کو ترقی دے دوں گی, اس کو گود لے لیا ہے. جی ارے اس نے سیاست کے خاطر ایک علاقے کو گود لے لیا ہے. ہم اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے ایک علاقے کو گود لے لو نا, ایک ایک علاقے کو اپنے لیے منتخب کر لو. ایک چھوٹا قصبہ, یہ میرا ٹارگٹ ہے, مجھے یہاں محنت کرنی ہے, یہاں ایک ایک بندے کو نمازی بنانا ہے, یہاں بقدر ضرورت مکاتب قائم کر دینا ہے. اور مکاتب بھی برائے نام نہیں, وہ مکاتب جو بچوں کو مومن کامل بنا دے, وہ مکاتب جو بچوں کو نبی کا عاشق صادق بنا دے, وہ مکاتب جن کے سینوں میں قرآن کا نور رگ و ریشے میں پھیل جائے. اللہ کے نبی نے دعا میں مانگا کہ میرے خون کے قطروں میں اور گوشت کے نسوں میں قرآن کو داخل کر دیجیے. تخلطہ بلحمی و دمی. اتنا ہمارے ایسے بچے ہم تیار کریں جن بچوں کے اندر اتنا. اور آج میں یہی کہہ رہا ہوں کہ باطل اپنا کام کر رہا ہے, حکومت اپنا کام کر رہی ہے. ہم کیا حکومت اتنی بڑی طاقت رکھ کر کروڑوں کے مالکین وہاں بیٹھ کے سردی میں کھپ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اب تک 50 جنازے اٹھ چکے ہیں, لیکن حکومت کو ٹس سے مس نہیں ہوئی, ان کے کان پہ جو نہیں رہیں گی. اب ہم کہیں گے صاحب ہمارے اسلامی مطالبات ہیں, ہمارے عقیدے کے مطالبات ہیں, تو وہ خبیث کیا سننے والے ہیں اور کیا ہماری بات کو دھیان دینے والے ہیں؟ اب ذمہ داری ہے ہماری, ہم ہی اپنی قوم کی حفاظت کریں گے. اب ذمہ داری ہے ہماری. جو آزادیاں مذہب کو تھیں, فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے. جب مذہب آزاد تھا اور جب مذہب پر کسی کی بری نظر نہیں تھی, جب ہم پر اور ہمارے دین پر بری نظر نہیں تھی, تب ہم دعوت کا کام کر لیتے تو آج یہ دن کا منہ دیکھنا نہ پڑتا ہم کو. لیکن جو گزر گیا ہمارے پاس اس کے غم کی بھی فرصت نہیں, اس لیے پچھلے کو دیکھنا بھی نہیں. کچھ کرنا ہے, آگے کچھ کرنا ہے. جو گیا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, جو آنے والا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اب جو سامنے ہے اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم, وہ کرنا ہے. تو مکاتب کے نظام کو مضبوط سے مضبوط تر کیجیے, اور ان مکاتب کے ذریعے اسکول ایجوکیشن میں جو بچے ہیں, ان بچوں کے ایمان کو, یقین کو, ان کے مستقبل کو بچائیے. کہ آج اگر آپ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں پر محنت کر لی اور ان کا عقیدہ درست کر لیا, ان کے فکروں کا قبلہ درست کر دیا, تو انشاءاللہ باطل ان پر چاہے کتنی محنت کرے وہ خارج کی محنت ہوگی, اور داخل کی طاقت خارج کو ریجیکٹ کر دے گی, اور ان کا ایمان اپنی جگہ قائم رہے گا, اور آپ کی یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی, کارآمد ہو جائے گی. اور یہ بچے ملحد نہیں ہوں گے, مرتد نہیں ہوں گے. خدشہ ہے کہ مرتد ہو جائیں, خدشہ ہے کہ ملحد ہو جائیں. یہ جو باتیں ہم بتاتے ہیں مایوسی کے لیے نہیں بتاتے کہ آپ مایوس ہو جاؤ, مایوسی کے لیے نہیں بتاتے ہیں, کام کی ذمہ داریوں کے پریشر کے لیے بتاتے ہیں. بھائی کام زیادہ کرنا پڑے گا, اس کے لیے بتاتے ہیں کہ آندھیاں تیز ہیں, کام زیادہ کرنا پڑے گا, تحفظ زیادہ کرنا پڑے گا, اور سیلاب بہت طاقت سے آ رہا ہے, بند مضبوط لگانا پڑے گا. اس کے واسطے چوکن نہ کر رہے ہیں, مایوس ہونے کے واسطے نہیں کہ بھائی مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ اور دھارے میں بہ جاؤ, اس کے لیے نہیں. آپ مایوس ہو جائیں گے تو قوم مایوس ہو جائے گی. آپ مایوس نہیں ہوں گے, آپ ہمت سے رہیں, حوصلے سے رہیں, بلند حوصلہ رہیں, ہمت چوری نہ کریں, ہمت چوری نہ کریں. میں نے شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ ہمت چوری نہ کریں کا کیا مطلب ہے.
حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے بھینس دودھ چراتی ہے، ایک مقولہ ہے بھینس دودھ چراتی ہے، یہ ایک مقولہ ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بھینس کا بچہ ہے نا، اب دودھ سارا گولی نکال کے اپنے پیسے بنانا چاہ رہا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد دودھ دینا بند کر دیتی، روک لیتی ہے اپنا دودھ۔ جب وہ دودھ روک لیتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ صاحب دودھ ابھی ہے، مگر یہ چوری کر رہی ہے، دودھ چرا رہی ہے، دے نہیں رہی ہے۔ اس کے بچے کو لا کے کھڑا کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتی ہے دودھ، تو پھر وہ دودھ بقیہ دیتی ہے۔ تو جب دودھ ختم ہو گیا، سمجھ میں آیا تھا تو ختم نہیں ہوا تھا، ابھی دودھ تھا، ایک سے اور نکلا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اسی طرح نفس ہمت چوری کرتا ہے، ہمت چوری کرتا ہے اور ہمیں بتا دیتا ہے بس اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا بھائی، اب اس سے زیادہ میں کوئی فکرے نہیں کر سکتا، جو میرے سے ہو سکتا تھا میں کر چکا، جو میرے سے ہو سکتا تھا ہو گیا۔ یہ نفس کی ہمت چوری ہے۔ اگر آپ ذرا کوشش کریں گے اور سیر بھر ہمت نکلے گی اندر سے، اور کچھ کام کر سکیں گے ہم، اور آگے بڑھ سکیں گے، کر سکیں گے۔ تو یہ ہمت چوری ہے نا، یہ فلسفے کو ذہن میں رکھیے۔ اکثر ہم لوگ اللہ کی دی ہوئی استعدادوں اور طاقتوں کو ابھی صرف کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اسے استعمال نہیں کر رہے۔ استعمال کیجیے، اور کچھ کر سکتے ہیں، شاید اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، حضور علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، وہ ایک باغ میں ٹھہرے تھے اور وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اپنی حالت کو اللہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو اس میں کس کی شکایت کی تھی؟ اللہ کی شکایت کی، طائف والوں کی شکایت کی، سنگباری کرنے والوں کی شکایت کی، مشرکین کی شکایت کی، کسی کی شکایت نہیں کی حضور علیہ السلام نے۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں اپنی طاقت کی کمی کی شکایت کرتا ہوں، میں اپنی تدبیروں کی کوتاہی کی شکایت کرتا ہوں، کسی کی شکایت نہیں کرتا۔ شاید میں اس سے اچھا کام کر سکتا، شاید میں ان کو اور دوسرے کسی طریقے سے سمجھا سکتا، شاید میں گھول کے پلا دے سکتا، میں کسی کی شکایت نہیں، اپنی شکایت کرتا ہوں۔ یہ ہونا چاہیے داعی کو، کسی کا شکوہ نہیں ہے، اپنی کمزوریوں کی شکایت ہے، اپنی کوتاہیوں کی شکایت ہے۔ حالانکہ نبی نے کوتاہی نہیں کی تھی، کوتاہی نہیں کی تھی، لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم بھی میری طرح مت ہو، نہیں ہو، تم تو بہت کمزور ہو، اس لیے اللہ سے ایسے دعا مانگا کرو، ایسے دعا مانگا، تڑپنا، گڑ گڑانا۔ تو میرے دوستو عزیزو، میں نے آپ کے سامنے بات لمبی کر دی۔ ہمارے دوست محترم مولانا صاحب نے کہا کہ آپ اطمینان سے بات کر سکتے ہیں، قوم پیاسی ہے، آپ کے لیے ٹائم ہے، یہ کہا، تو اس لیے میں نے آپ سے تفصیل سے بات کی۔ اور جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو آدمیوں کے لیے بہتر ثابت ہو جائے، نافع ثابت ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مثال دی ہے نافع اور غیر نافع کی، کہ سیلاب آیا اور اس کے اندر جو کچرا تھا اور یہ تھا، اوپر جتنا بھی تھا اس کے سب جو ہے گرد و غبار اور کچرا غوصہ، وہ تو سب ہواؤں نے بہا دیا اور اٹھا کے پھینک دیا کسی طرف۔ اس کے برخلاف اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کے نفع کی چیز تھی اسے زمین نے جذب کر لیا اور اسے زمین نے روک لیا، تالاب میں روک لیا اور عام زمینوں نے جذب کر لیا، ابھی جب ضرورت ہوئی اس کو بور کر کے نکال لیا گیا۔ تو جو نفع کی چیز تھی، انسانوں کو نفع پہنچا سکتی تھی، تو وہ تو اللہ رب العزت نے جو ہے محفوظ کر دیا لوگوں کی نفع کی چیز کو، اور جو کام کی چیز نہیں تھی، کچرا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اسے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے سے اڑا کر ختم کر دیا، سب اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ اس میں یہ بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اللہ کے جو بندوں کے لیے نافع ہوں گے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گی، اس لیے کہ جو چیز اس کے بندوں کی نفع کی ہوتی ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کی نفع کی چیز ہے اللہ اس کو اسٹور کرتا ہے، خزانہ کر کے رکھتا ہے تاکہ لوگوں کو نفع پہنچے۔ اگر ہم لوگوں کے حق میں نافع ہیں، اس کے بندوں کے حق میں نافع ہیں، تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ اپنی نگرانی میں ہم کو رکھے گا، کوئی طاقت ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکے گی۔ اگر اللہ کے بندوں کے لیے ہم نافع ہیں،
نفع مند چیز کو کوئی ضائع نہیں کرتا، اللہ نافع بندوں کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے کارگر ہیں، مفید ہے، تو ہم سب مفید بننے کی کوشش کریں۔ ہمارا وجود اللہ کے بندوں کا کسی پہلو سے فائدے کا سبب بنے، کسی پہلو سے۔ ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے، ہر ایک کی کام کرنے کے جذبات الگ الگ ہیں، اور میدان بھی بہت ہیں دین کے۔ آپ کسی میدان میں جس میں آپ جڑ جا سکتے ہو، جس میدان میں آپ کی طبیعت چلتی ہو اور جی لگتا ہو، دین کا ہو، اسے اپنے لیے انتخاب کیجئے اور اپنا کسی کو بڑا اور نگراں بنائیے، تاکہ ہم کسی بھی میدان میں پھسل سکتے ہیں، لغزشیں ہو سکتی ہیں اور افراط و تفریط میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس میدان میں لگو جس میں جی لگتا ہے، پر اس میں بھی آپ کا کوئی بڑا ہو جو آپ کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ جس پتنگ کا ڈورا اڑانے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ پتنگ کہیں بھی جا کر جھاڑ جھنکار میں پھنس جائے گی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ بچے کاٹی کی جھاڑیاں لے کر پھرتے ہیں اور اسے اس میں لگا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جس پتنگ کا ڈورا اڑانے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے اور جس پتنگ کا ڈورا اڑانے والے کے ہاتھ میں ہے، وہ چھوڑتا چلا جاتا، آسمان کی بلندیوں 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 پہ چلے جاتا، اور محفوظ ہے پتنگ اور بلندیوں پہ جا رہی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کوئی کنٹرول کر رہا ہے۔ جس دائی کا، جس عالم کا، جس خادم دین کا زندگی کا ڈورا کسی اللہ کے نیک بندے، صاحب نظر، صاحب دل کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ٹوٹی ہوئی پتنگ ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ کس ہلاکت کی وادی میں جا کر تباہ ہو جائے گا نہیں کہہ سکتے، نہ علم بچائے گا، نہ عمل بچائے گا، کچھ بھی نہیں بچائے گا۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ کام کریں، اپنے پسند کے میدان میں کرو کام، مخلوق خدا کے لیے نافع بنو، کچھ کرو کہ اللہ کے بندوں کو ہم سے کچھ فائدہ پہنچ جائے، اور اپنی ڈوری کسی کے ہاتھ میں رکھو، آزاد مت چلو۔ جو آزاد چلا ہے، بڑے بڑے علماء وہ بجائے ہدایت کے دائی ہونے کے گمراہی کے دائی ہونے، بڑے بڑے لوگ بھٹکے، اور بھٹکنے والوں کی مثال تو بعض وقت دیتے ہوئے شرم آتی ہے، اور بعض وقت مثالیں دیتے ہوئے مایوسی کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے مثالیں نہیں دے سکتے، ورنہ کیسے کیسوں سے اللہ نے غنی عن العالمین ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ کیسے کیسے گھرانوں سے گمراہ اٹھے، کیسے کیسے گھرانوں سے ایسے لوگ جو نہ صرف ملحد بلکہ مرتد ہو کر ارتداد کی تحریکیں لے کے کھڑے ہو گئے، حالانکہ ان کے باپ داداؤں نے انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا اور جہنمیوں کو جنت میں پہنچایا۔ اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ان اللہ غنی عن العالمین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس وجہ سے ہم آزاد نہ رہیں۔ آزادی بہت نقصان دیتی ہے، آزادی کی وجہ سے ہم صحیح رخ پہ چلنے میں کامیاب نہیں ہوتے، ہماری اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، ترتیب تو یہ تھی کہ پہلے ہماری تربیت ہو جاتی اخلاق کی، پھر طالب علم بنتے اور مدرسے میں داخل ہوتے۔ ترتیب یہ تھی، پہلے تربیت ہوتی پھر علم دیا جاتا، نبی کی پہلے تربیت کی گئی پھر علم دیا گیا۔ ترتیب یہ ہے، لیکن چونکہ اب وقت میں کمی ہے، حالات میں گنجائش نہیں، زمانے کو ضرورت ہے، تو کم از کم اللہ کے بندوں ساتھ ساتھ تو دونوں کام کرو، یعنی دعوت، تدریس، تصنیف، تالیف اور دین کی ساری محنتیں جو بھی ہیں، دعوت و تبلیغ، جس میں آپ لگے کرو، خدمت خلق، بہت میدان ہے، کسی بھی کام کر رہے ہوں گے آپ کرو، لیکن اپنی تربیت سے غافل مت ہو کہ میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کام شروع کر دیے ہیں تو اب آپ جو ہے بالکل مرفوع القلم ہو گئے، اپنی کوئی فکر کی ضرورت بھی نہیں۔ اپنی فکر ہمیشہ ملحوظ رکھیے۔ تمام مشائخ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہوں کہ اپنی کون سی حالت کی کس طرح اصلاح کروں، ہمیشہ اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آنے جانے والوں کو بڑے بڑے اکابر بنا رہے ہیں، وہ تو کر ہی رہے، اپنی اصلاح سے دم واپسی تک غافل، اپنی اصلاح سے، اپنے اخلاق کی بلندی۔ مرض الوفات میں اس حال کی کثرت کی وجہ سے اتنے ضعیف ہو چکے، کمزور، پہلے ہی بوڑھے تھے
80 बरस की, और फिर मोशंस हो गए, तो बिल्कुल पड़े हुए थे। रात को ज़रूरत पेश आई बैतुल खला जाने की। अब उस ज़माने में दूर होते थे, तो किसी तरीके से उठ के एक आदमी को मुस्तकिल सुलाया गया था वहाँ पर खिदमत में रहने के वास्ते। लेकिन हज़रत फरमाते हैं, मुझे ख्याल हुआ कि आखिर वो भी तो बेचारा दिन भर काम करके सोया है, मेरी नींद ख़राब उसकी ख़राब, सोने दो उसको, मैं किसी तरीके से चाहता हूँ। तो आहिस्ता से हज़रत आहिस्ता आहिस्ता बैतुल खला गए। ज़रूरत से फारिग होने के बाद इस्तिंजा करके अपना लोटा हाथ में लेके वहाँ से आए। आधे रास्ते में चलना मुश्किल हो गया तो बैठ गए। बहुत देर बैठने के बाद वहाँ से घिसटते 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 अपने रूम चारपाई तक आए। आ जाने के बाद ख्याल आया कि लोटा रास्ते में रह गया है, कहीं बेचारा कोई रात में उठ के जाएगा, ठोकर न लग जाए। फिर सुरीनों पे घिसटते 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 जाके रास्ते से लोटा हटा के बाजू रख के फिर वापस आए। तो यही नहीं कि दूसरों को सिखाते हूँ, टोकते रहते हूँ, ये ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया, नहीं, अपने आप को भी तो देखें कि इस उम्र में, इस हाल में, इस बीमारी में कितनी फिक्र है कि मुझसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और इस पे खुद अमल किया और यही बात बताई। तमाम अहादीस के ततब्बुअ से पता चलता है कि अखलाक इसके अलावा और कुछ नहीं कि हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, बस इसी का नाम अखलाक। अब हम ज़बान से भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं, अमल से भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बाद लोगों की ज़बान इतनी कड़वी होती है कि जब बोलो तो दिल आज़ारी ही होती है, जिससे बात करो तो दुखी ही करते हैं, और कमाल समझते हैं कि साहब हम ऐसा झट जवाब दे देते हैं और ऐसा हम जो है इतने काबिल हैं, फुला हैं, वो कुछ कमाल समझते। हालांकि भाई अल्लाह के बंदों को दुखी रखने वाला सुख से दुनिया में नहीं रहता, अल्लाह उसको दुखी रखते हैं। इसलिए ज़बान सही हो, गुफ्तगू का अंदाज सही हो, अखलाक दुरुस्त हो, तो इसकी भी फ़िक्र कीजिए। बस ये दो बातें हैं, अपनी इस्लाह की फ़िक्र करना और अल्लाह के बंदों और हमारे हबीब की उम्मत की इस्लाह की फ़िक्र करना, और उसके लिए ईसार से काम देना, कुर्बानियाँ देना, राहतों को छोड़ना। इस ज़माने में तकलीफ़ उठा लो, जवानी है, भरपूर ताकत है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी तकरीर है कि देखो लोगों, काम कर लो, अभी आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, ज़बान बोल रही है, दिमाग सोच रहा है, दिल धड़क रहा है, हाथ छू रहे हैं, पैर चल रहे हैं, रग पट्टे मजबूत हैं, काम कर लो, मबादा वो वक्त आ जाए कि कोई नेमत छीन ली जाए और काम करना चाहो तो भी न कर सको। तो ये वक्त है हमारा काम करने का, ये आराम का वक्त नहीं है। जवानी पूरी कुर्बान करो। कब बुढ़ापे में कौम की खिदमत करेंगे? जब चलने को हाथ नहीं होगा, बैठने को हाथ नहीं होगा, तब करेंगे। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आज तो जहाँ चाहे चले जाओ, देहात में चले जाओ, गांव में चले जाओ, जवानी साथ देगी भाई, काम कर ले सकोगे। लेकिन अब नहीं। कभी हम सफ़र करते थे, एक एक दिन में 10 बयानात करते, यहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे। हमारे साथियों से आप मालूम करिए कि एक एक महीने में 10 से 12 हज़ार किलोमीटर का सफ़र करते, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, ताकत थी। अब मुश्किल हो जाती है मुझे, मैं नहीं कर पाता, आपसे हिम्मत नहीं होती, फिर जाते हैं आते हैं। लेकिन अब भी अल्लाह की तौफीक से, बुज़ुर्गों की दुआओं की बरकत से सुबह पढ़ा के निकलता हूँ, कन्नूर जाऊँ, गुंटूर जाऊँ, तनाली जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, रात को वापस आके फिर मुताला करके फिर सुबह में पढ़ा लेता हूँ। ये बुज़ुर्गों से सीखा है, आँखों से हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा है। हज़रत महियुस्सुन्ना रहमतुल्लाह अलैह फारिग होके आए, बड़े घराने के आदमी थे, उनकी वालिदा भी दौलतमंद घराने की थी, और उनके वालिद भी बहुत बड़े रईस और एडवोकेट थे, और 40-40 वकील उनके हाथ के नीचे काम करते थे। इतना कमाने, वो भी हज़रत थानवी के खलीफा थे। तो इतने घराने के मालदार होने के बावजूद हज़रत के हालात हमने अपने वालिद से, वालिदा से सुना, जो उनकी जवानी में उनको देख चुके थे, उनके घर में रहे हुए थे, कि हज़रत साइकिल पर गांव जाते थे। पूरा डिस्ट्रिक्ट हरदोई बिदत का गढ़ था। आज सुन्नतों की बहारें सब तरफ नजर आ, गांव जाते थे, गांव साइकिलों पे फिरते थे, हाथों में छाले आते थे, पैर में आबले हो जाते थे, पेंडल मारते मारते, और किसी के यहाँ खाते भी नहीं थे। हज़रत ने खुद मुझसे फरमाया, मेरे वालिद ने कहा था कि बेटा अपना खाना, अपना सामान अपने साथ रखो, किसी का बोझ न बनना ज़िंदगी में, सब अपना साथ। तो मैं थैली में चने रख लेता था,
اور اسے باندھ لیتا تھا سائیکل سے، اپنے چنے کھا کے اپنا پانی پی کر کے گاؤں گاؤں جا کے سمجھا کے آتا تھا لوگوں کو، گاؤں گاؤں جا کے تبلیغ کر کے آتا۔ ایک وقت آیا کہ صاحب لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں 50-50 لاکھ کی اور 1-1 کروڑ کی، کہ حضرت اس میں بیٹھیے، اس میں بیٹھیے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے تو کیا کامیاب ہوں گے؟ ہمیں وہ دیکھنا ہے بھائی جب پیروں میں آب لے آگے، جب ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ایک خوبصورت اور نہایت نازک اور نہایت دولت مند گھرانے کا پلا ہوا انسان ہے، لیکن علم کی ذمہ داریوں نے اسے قربانیاں دینے پہ مجبور کیا اور اسے قربانیاں دینی پڑی۔ یہ ہونا چاہیے، یہ کریں، اب کرو، اب صحت ہے، اب عمر ہے، اب کرو، بعد میں اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا ہماری، اور اللہ تعالیٰ خود ہم کو آرام دے گا جب ہم آرام کے قابل ہوں گے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ آبدیدہ ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم گوشت منگاتے ہو نوکر سے، تو نوکر سے کہتے ہو او نوکر جب تم جا رہے ہو گوشت لینے جا رہے ہو ذرا جوان بکرے کا دیکھ کے لانا، بوڑھے کا اور مریل کھٹیل کا نہ لے کے آنا، جوان بکرے کا لے کے آنا۔ یہ مثال دینے کے بعد حضرت رو پڑے اور فرمایا کہ ظالموں، اپنے لیے تو جوان بکرے کا گوشت چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو بڑھاپا دینے کا انتظار کر رہے ہو۔ بڑھاپا دو کہ اللہ کو جوانی دو، جوانی دو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، جوانی دینے والے پر جوانی قربان کرو۔ اللہ ہماری عمر کے اس سب سے قیمتی حصے کا حقدار ہے، اسے اللہ رسول پہ قربان کر دو۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بس آپ کے موضوعات تو بہت ہیں، وہ سارے موضوعات ذہن میں رکھ کے میں آپ سے کیا بات کر سکتا تھا، لیکن جو میرے دل میں ڈالا اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی فکروں کی برکت سے اللہ نے کچھ باتیں کہلوائیں، اس میں جو خیر ہے تو قبول کیجئے، ورنہ کالا بد بردش درویش۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مولا کریم اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری غفلتوں اور ذمہ داریوں سے کوتاہیوں اور انحراف کو معاف فرما۔ اے مولا کریم ہماری سستیوں کو معاف فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ نے جس کو جس کا اہل بنایا ہے اپنے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، امت کا سراپا خادم بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کا غم ہمارے دل میں نصیب فرما۔ اے اللہ اس امت کے لیے ہمارے آقا کے قلب مبارک میں جو صدمے ہیں ان صدموں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس امت پر محنت کرنے والا ہم کو بنا، اس کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں سے جی جان سے قربان ہونے والا، ایثار کرنے والا، راحتوں کو قربان کرنے والا، خواہشوں اور تمناؤں کو قربان کرنے والا ہم کو بنا۔ اے مولا ہم اس دنیا کے اندر اپنے کرم سے ان خدمتوں کے دوران ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اے مولا اپنے خزانے غیب سے اور اپنی شان رزاقیت سے ہماری ضرورتوں کا باعزت تکفل فرما، باسہولت تکفل فرما، اور اے مولا کریم مخلوق کا محتاج بنائے بغیر اپنی قدرت سے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما اور ہمیں اپنے لیے قبول فرما، ہماری خدمتوں کو قبول فرما۔ اے مولا کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرما۔ اے مولا ہم سب کو ہر طرح
عافیت نصیب فرما، کامل سلامتی نصیب فرما، تمام بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے سلامتی نصیب فرما، حفاظت نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے تعلق والوں کو، ہماری بستی والوں کو اپنے کرم سے اللہ ہر بلا وبا سے محفوظ فرما، دارین کی سرخروئی مقدر فرما، سعادت دارین نصیب فرما۔ اے مولا، ہمارے دوست اور ہمارے یہ عزیز بچے دور دراز سے مختلف صوبوں سے سفر کر کے یہاں آئے آپ کے دین کو سیکھنے، تربیت کو پانے، علماء کی صحبت میں رہنے، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما، اس ایثار کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ ہے تو چھوٹی سی قربانی، پر ہم کمزوروں سے بہت بڑی قربانی ہے۔ اے مولا، آپ اس کو بہانہ بنا کر اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرما، اس کا نفع نصیب فرما، اس کا فائدہ نصیب فرما، اور یہ جو کچھ پایا ہے اس کو لے جا کر کے اس کا فیضان کرنے اور اس کو پھیلانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا، اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی بستی پر جی جان سے محنت کرنے اور ایک ایک بے نمازی کو نمازی بنانے اور ہر نمازی کو داعی بنا کے چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا، اپنے کرم سے ہمارے ذریعے سے اپنے غافل بندوں کو اپنا مقرب بنا لیجئے اور ہمیں بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں ذاکرین میں شمار فرمائیے، غافلین میں شمار نہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری دنیا آخرت کی تمام ضرورتوں کا تکفل فرمائیے، جو مانگا ہے وہ عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، کہنا چاہتے تھے، یا ہم پر ان کا حق ہے، اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما دیجئے، تمام دکھ درد پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اس پروگرام کو سب کے حق میں خیر فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس آخری نشست کو مبارک انجام بنا دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔